بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پارے میں ہم نے دیکھا کہ قرآن ہمیں ایک عادل اور ذمہ دار معاشرہ قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 5ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے میں جو پیغام ذمہ داری اور حقوق کا تھا، 5واں پارہ اسے مزید گہرائی دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں عدل کے ساتھ کھڑے ہونے، امانتوں کی حفاظت کرنے اور سچائی پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرماتے ہیں، چاہے وہ فیصلہ ہمارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ پارہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ کردار کا امتحان ہے۔ یہاں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک مومن کی پہچان اس کی دیانت، انصاف اور اطاعت سے ہوتی ہے۔ آئیے دل کو حاضر کریں اور 5ویں پارے کے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ہدایت صرف سننے کے لیے نہیں، جینے کے لیے ہے۔ اس پارے میں سورہ نساء کی آیت 24 سے لے کر 147 تک ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں بعض وہ رشتے ذکر کیے گئے تھے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اسی سے 5ویں پارے کا آغاز ہوا۔ نکاح کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سے نکاح کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جو عورت کسی اور کے نکاح میں ہو، اس سے نکاح جائز نہیں۔ اس کے علاوہ ہر عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ مہر کی ادائیگی مرد پر لازم ہے، لیکن اگر عورت خوشی سے معاف کر دے تو یہ جائز ہے۔ یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اگر معاشی طور پر کمزور ہونے کے باعث آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو لونڈی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن مہر کی ادائیگی پھر بھی لازم ہے۔ گو کہ مقدار کم ہوگی، لونڈی کے حقوق آزاد عورت کے مقابلے میں آدھے ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے اوپر حد بھی آدھی نافذ ہوگی۔ اللہ کے احکام میں بظاہر پابندیاں ہیں، لیکن اصل میں یہ باعث رحمت ہے۔ بہت زیادہ آزادی ہمیشہ تباہی لاتی ہے۔ اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کہ باہمی رضامندی سے تجارت اور مناسب نفع لینا جائز ہے، لیکن کسی کا مال غصب کرنا، لین دین میں ظلم و زیادتی کرنا اور ہیرا پھیری کرنا حرام ہے۔ خودکشی کی ممانعت کی گئی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ساتھ ہی خوشخبری سنائی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے فضیلت کے مختلف معیار رکھے ہیں، اس لیے یہ بھی بتایا گیا کہ جو کسی اور کو ملا اس کی حسرت یا اس سے حسد مت کرو۔ ہر کسی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا۔ کسی کی فضیلت دیکھ کر اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ مرد کو عورت پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ مرد کو قوام اس کی ذمہ داریوں کی وجہ سے بنایا گیا ہے۔ تقویٰ کی بنیاد پر فضائل میں بعض اوقات عورت کا درجہ مرد سے بڑھ جاتا ہے۔ یہاں فضیلت کا معیار جنس ہرگز نہیں ہے۔ اگر عورت نافرمان ہو اور حدود سے نکلنے لگے تو اس کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس سزا کے بھی درجات مقرر ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، شرک سے بچنے، والدین، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، پڑوسی، غیر رشتہ دار پڑوسی، مجلس میں بیٹھنے والے ساتھی، مسافر، لونڈیاں، غلام، سب کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ انسان اپنا کیا ہوا ہی کماتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نیکی کو اجر میں بڑھاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد تیمم کا حکم آیا کہ اگر ضرورت کے وقت پانی میسر نہ ہو تو پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں بعض خصوصیات اہل کتاب کی بھی بتائی گئی اور ان کے برے اعمال کا ذکر کیا گیا، جن میں سر فہرست کتاب اللہ کی آیات کو چھپانا، ان میں تحریف کرنا اور طاغوت کی پیروی کرنا تھا۔ انہی اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ شرک کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے۔ دیوی دیوتا اور بتوں کو پکارنا شرک ہے۔ کفار کو وعید اور مومنین کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ پھر بعض ہدایات خاص مسلمانوں کے لیے لائی گئی ہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کو دو، عدل کرو، انصاف پر قائم رہو، جھوٹی گواہی سے بچو، حق بات کہو، اللہ، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پورے شرح صدر کے ساتھ ماننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت کرنے والا قیامت کے روز انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ حکمران کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، معصیت میں نہیں۔ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے بچاؤ کی حکمت عملی ہمیشہ تیار رکھو۔ شہید کی عظمت بتائی گئی اور یہ بھی کہ فتح اور شہادت دونوں صورتوں میں بہترین اجر ہے۔ مومن کا جہاد صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ بلا وجہ جہاد سے پیچھے رہنے والا مجاہد کی طرح نہیں ہو سکتا۔ مجاہدین کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ موت تو بند مضبوط قلعوں میں بھی آ جائے گی۔ اچھے کام میں سفارش بہترین عمل ہے اور برے کام کی سفارش کرنے والا برائی میں حصہ دار ہوگا۔ دعا اور سلام کا بہترین جواب دو۔ صحابہ کرام کو منافقین کی حرکتوں سے خبردار کیا گیا اور اس کی مناسبت سے بعض احکام دیے گیا۔ کسی کو ناحق قتل مت کرو، اگر غلطی ہو جائے تو دیت ادا کرو۔ آپ سے کبھی یہ ثابت نہیں ہے کہ قصر کی مشروعیت کے بعد آپ نے سفر میں پوری نماز ادا کی ہو۔ صلاۃ الخوف کی مشروعیت اور طریقہ بیان ہوا ہے۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنا یا دوسرا راستہ اپنانا عذاب کا سبب ہے۔ یہاں اجماع کی فرضیت ثابت ہوئی ہے۔ شیطان پر لعنت کی گئی، اس کے ارادوں سے خبردار کیا گیا۔ وہ اللہ کی تخلیق میں رد و بدل کرواتا ہے، باطل کو حق سے غلط ملت کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور جھوٹے وعدے کرتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ جزا اور سزا کسی کی امید اور آرزو پر منحصر نہیں ہے۔ عورتوں، یتیموں اور بچوں کے لیے بھلائی کے کام کرو۔ یتیم بچی سے نکاح کرو تو مہر ضرور ادا کرو۔ اللہ ہر چیز کا مالک اور قادر مطلق ہے، لہٰذا اے ایمان والو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ تو خوشخبری ہے ان کے لیے جو ایمان لائے۔ اس پارہ کے اختتام میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرتے رہو تو اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی انسان کا اپنا کیا ہی اسے عذاب میں دھکیلتا ہے، ورنہ اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ناظرین، 5ویں پارے کا یہ پیغام ہمیں اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا ہمارے فیصلے واقعی اللہ کے لیے ہیں؟ کیا ہماری وفاداریاں صرف اس کے ساتھ ہیں؟ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی وقتی تعریف میں نہیں ہے، بلکہ اس دین کی سرخروئی میں ہے جب ہم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ آئیے آج اپنے دل سے عہد کریں کہ ہم عدل کو اپنا شعار بنائیں گے، امانت کو اپنی پہچان بنائیں گے اور اللہ کی رضا کو اپنی سب سے بڑی منزل بنائیں گے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، ہمیں سچائی پر استقامت عطا فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ آمین۔ انشاءاللہ اگلے پارے میں ہم اسی نورانی سفر کو جاری رکھیں گے، کیونکہ قرآن کا ہر پارہ ہمیں اپنے رب کے اور قریب لے جائے گا اور ایک نیا دروازہ کھولے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔